من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمة ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا صدق الله العظيم. آپ کے سامنے پارہ نمبر 6 سورت نمبر 4 سورہ نساء کی آیت نمبر 170 اور 171 کی تلاوت ہوئی ہے. کائنات کے مالک ابدی ازلی اللہ رب العالمین کا ارشاد ازلی ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، تمہارے پاس رسول تمہاری پروردگار کی طرف سے حق بات لے کر آ چکے ہیں. فآمنوا، اس لیے تم ایمان لے آؤ. خیرا لکم، تمہارے حق میں یہ بہتر ہے. وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم نہ مانو گے اور اگر تم انکار کرو گے، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو یقیناً آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ ہی خوب جاننے والے، خوب حکمت والے ہیں. یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب، اپنے دین میں غلو نہ کرو. ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور اللہ کے بارے میں حق کے سوا کچھ بھی نہ کہو. انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، بے شک مسیح عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول ہیں. وَكَلِمَتُهُ، اور اللہ کے فرمان ہیں. القاها إِلَى مریم، جس کو اللہ نے مریم کی طرف ڈالا تھا. وَرُوحٌ مِّنْهُ، اور اللہ کی طرف سے جان ہیں. فآمنوا باللہ ورسلہ، لہذا تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لے آؤ، یقین کرو. ولا تقولوا، اور یہ نہ کہو ثلاثۃ، کہ خدا 3 ہیں. انتہوا، اس سے بعد آ جاؤ. خیرا لکم، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے. انما اللہ الہ واحد، بے شک عبادت کے لیے تنہا
اللہ ہی کافی ہیں۔ سبحانہ ان یکون لہ ولد، اس کی ذات اس بات سے پاک ہے کہ اس کی اولاد ہو۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے۔ وکفا باللہ وکیلا، اور کارساز ہونے کے اعتبار سے اللہ ہی کافی ہیں۔ سبق شروع ہوا ہے 170 آیت نمبر جو ہے وہاں سے۔ کل تک جو سبق ہوا تھا وہ 169 نمبر کی آیت تھی۔ 169 تک کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو خطاب کیا ہے، یعنی ان کی کمی کو، ان کے عیوب کو، ان کی کمینہ پنی کو، انسانیت سے ان کی بیداری کو، اللہ تعالیٰ کی شریعت میں بیجا تبدیلی کو، اللہ کے احکام کا مذاق اڑانے کو، اللہ کے احکام کو کھلم کھلا توڑنا، یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی۔ اب یہ جو سبق شروع ہوا ہے آج کا، یعنی آیت نمبر 170 سے لے کر 175 تک، یہاں سے اللہ تعالیٰ عیسائیوں کو خطاب کر رہے ہیں۔ یہودیوں نے سیدنا عیسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام کی شان میں افراط سے کام لیا، بڑھا چڑھا کر، اور حضرت عیسیٰ کی شان کو گھٹا کر اور طرح طرح کے الزامات لگا کر باتیں کی ہیں۔ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں محبت اور تعلق کے لیے ایسے ایسے جملے کہے جس سے شرک میں، کفر میں، خدائی بغاوت میں عیسائی شامل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کو خطاب کر کے ساری انسانیت سے کہا ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو۔ یہاں خطاب اللہ تعالیٰ نے صرف اہل عرب سے یا اہل مکہ سے نہیں کیا ہے، بلکہ ساری انسانیت سے کیا ہے۔ اسی سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ دعوت قرآنی، کلام الہی کی دعوت، یہ عالمگیری ہے۔ یہ ایک دنیا کے لیے، ایک علاقے کے لیے، ایک ملک کے لیے نہیں ہے، بلکہ ساری انسانیت اس کی مخاطب ہے۔ اس وقت بھی جب امام الانبیاء کے قلب اطہر پر یہ آیت نازل ہو چکی تھی، اس وقت بھی ساری انسانیت مخاطب۔ جب امام الانبیاء اپنا فریضہ پورا کر کے تشریف لے گئے، آج بھی اس آیت کی ساری انسانیت مخاطب ہے، اور قیامت تک ساری انسانیت مخاطب رہے گی۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم۔ الرسول مخصوص رسول مراد ہیں، یعنی حضرت خاتم النبیین سیدنا محمد ابن عبداللہ الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس مراد ہے۔ تمہارے رب یعنی اللہ کی طرف سے حق بات لے کر آئے کہ اللہ احد ہے، واحد ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے، کائنات کا خالق ہے، کائنات کا مالک ہے۔ مالک اور ہے، مملوک اور ہے، دونوں کے بیچ میں بڑا فرق ہے۔ جو مالک ہے وہ مملوک نہیں، جو مملوک ہے وہ مالک نہیں۔ یہ ساری باتیں امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی مرضی سے، اپنی طبیعت سے، کسی انسان سے سیکھ کر نہیں بتائی ہیں۔ من ربکم اے وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ وحی کرتے ہیں آپ کی طرف، اسی وحی کی روشنی میں ساری انسانیت کو وحدانیت کا سبق پڑھایا ہے۔ فآمنوا، اے انسانوں، اب اتنی صاف بات پر یقین کر لو، ایمان لے آؤ، مان جاؤ۔ خیر لکم،
یہی تمہارے حق میں بہتر ہے، دنیا میں بھی اس ایمان کا مزہ چکھو گے، فائدہ اٹھاؤ گے، تمہاری دنیا میں برکت ہوگی، وقت پر بارش ہوگی، ساری چیزیں تمہارے قدموں میں سستی ہو کر چلی آئیں گی۔ مہنگائی کے عذاب سے، ٹینشن سے، پریشانی سے اس ایمان یقینی اور واقعی حقیقی کے طور پر جب ایمان لاؤ گے تو اطمینان تم کو ملے گا۔ خیر لکم، خیر کا لفظ بڑا جامع ہے، ہر قسم کی بہتری ایمان کے بعد انسانوں کو مل کے رہے گی۔ لیکن اگر ان تکفروا، بغاوت پر آئے تم، کفر کر رہے ہو، انکار کر رہے ہو، مان نہیں رہے ہو، تو سنو، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے تم بھی اسی زمین میں ہو، آسمان کے نیچے ہو، تمہارا کفر بھی اسی زمین پر ہے، تمہاری جماعت بھی اسی زمین کے اوپر ہے، تمہاری بغاوت بھی اسی زمین کے اوپر ہے، تمہاری حکومت بھی زمین کے اوپر ہے، تمہاری گنڈا گردی بھی زمین کے اوپر ہے، سب کچھ میرے قبضے میں ہے اور کوئی چیز میرے قبضے سے باہر ہے ہی نہیں۔ اور میں کیسا ہوں؟ علیم ہوں، جاننے والا ہوں۔ تم نے کب کہاں کیا کہا اور کیوں کہا، مسلمانوں کو کب ٹارگٹ بنایا اور کس نیت سے تم نے مسلمانوں کے خلاف بات کہی، کس قانون کو تم نے اسلام اور قرآن اور رسالت مآب کی شریعت کے خلاف بنایا، وہ سب میرے پاس ریکارڈ ہے، مجھے فائل تیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں علیم ہوں، ایسا جانکار ہوں کہ علم تو صرف میرے پاس ہے۔ حکیماً، میں بہت با حکمت ہوں، تھوڑی تھوڑی باتوں میں ٹینشن میں نہیں آتا ہوں، ہائی ڈپریشن میں میں نہیں ہوتا ہوں، بہت صبر سے کام لیتا ہوں، علم میرے اندر کوٹ کوٹ کر ہے۔ میں حکمت کے ساتھ دنیا میں تم کو گھومنے کا موقع دے دوں گا، شرارت کا موقع دے دوں گا، دنیا کے سارے نظام کو تمہارے تابع کر دوں گا۔ 58-60 کروڑ کے جہاز میں چل کے تم گھومتے رہو، 60 سال تمہاری حکومت ہم نے دی مصر کے اندر، تمہارے سر میں تکلیف نہیں ہوئی۔ اگر تم یہاں اس ملک میں 20-25 سال دندناتے پھرے تو میری پکڑ سے تم باہر نہیں جانے والے ہو۔ حکیم ہوں، فوراً نہیں پکڑ کروں گا، چھوڑ دوں گا، بلکہ تمہارے حق میں جے جے ہاہاکار لگوا دوں گا، تمہارے پیچھے پاگلوں کو کروڑوں دوڑا دوں گا، کروڑ پاگل تمہارے پیچھے دوڑیں گے، تمہاری ہی کامیابی ہر طرف ہو کر رہے گی۔ لیکن جب دبوچوں گا تو میرے قبضے قدرت سے کوئی ایک بال بھی تمہارا باہر نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے علیم حکیم کا مطلب۔ علیم علیم، حکیم حکیم، کیا مطلب؟ یہی ہے، میں ایسا جانکار ہوں کہ کوئی چیز کہیں نہیں جانے والی ہے، اور حکمت ایسی ہے کہ میں فوراً انتقام اور بدلہ اور عذاب دینے والا نہیں ہوں۔ تم مورتیوں کی پوجا کرو گے، گنگا کے سامنے سر جھکاؤ گے، میں وقت پر بارش دے دوں گا تم کو، اور تم وہاں کہہ کے آؤ گے کہ مائی نے پانی دے دیا ہے۔ ان مورتیوں نے سرنگ کو ٹھیک کر دیا ہے، یہاں پھنسے ہوئے لوگوں کو نکال دیا ہے، وہ تو میں کر رہا ہوں، لیکن تم کو دبوچنے کے لیے پھنساؤں گا وہاں لے جا کے، تم کو میں جھوٹ بولنے کا چانس دے دوں گا۔ ساری دنیا کے جتنے شرارتی ہیں سب تمہارے سپورٹ میں کھڑے رہیں گے، ہر ایک، بلکہ بہت سے تو میرا نام لینے والے بھی تمہارے ساتھ چلے جائیں گے، میں ان کو بھی جانے دوں گا، چلے جاؤ۔ کیوں؟ مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، ساری کائنات کا ذرہ ذرہ میری بغاوت پر آمادہ ہو جائے، میری شان کبریائی میں ذرہ برابر کمی آنے والی نہیں ہے۔ اے انسانوں، ایمان کے بعد تمہارا بھلا ہونے والا ہے، امام الانبیاء کی شریعت پر چلنے کے بعد فائدہ دنیا آخرت کا تم کو ملنے والا ہے۔ میری ذات میں کوئی بڑائی، میری ذات میں کوئی کمی ہونے والی نہیں ہے۔ یہ کتاب حق ہے، یہ کتاب برحق ہے، یہ امام الانبیاء جو کچھ کہہ رہے ہیں سچی بات کہہ رہے ہیں،
اس لیے ذرہ برابر من مانی مت کرو. چانس دے رہا ہوں، موقع دے رہا ہوں. روزہ تم رکھ رہے ہو، مجھے پتا ہے، علیم ہوں میں روزہ کس نیت سے رکھا. تم نے روزہ اس لیے بھی رکھا تھا کہ مولانا میں روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ افطار میں بڑا مزہ آتا ہے. مولانا میں روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ سحری میں ڈرائی فروٹ کو گھس کر مکسر میں جب پیتا ہوں تو پیٹ میں بہت ٹھنڈک دن بھر رہتی ہے، اس لیے میں نے بھی روزہ شروع کر دیا. ہمارے دوست تھے عبداللہ، اس لیے میں نے ان سے کہا کہ ذرا سحری میں الارم بجایا کرو. یہ شکلا جی کہہ رہے تھے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو بہرحال میں علیم ہوں، تمہاری نیت کو میں ٹٹول رہا ہوں. حکیم ہوں، پکڑوں گا نہیں، تمہیں فوراً تم کو بدلہ دے دوں گا، ایسا کچھ نہیں. بات ختم ہو گئی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے اہل کتاب. یہاں خطاب جیسا کہ میں نے کہا عیسائی ہیں. اے اہل کتاب یعنی اے عیسائیوں، لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں غلو نہ کرو. غلو کس کو کہتے ہیں؟ حد سے بڑھا کر کسی چیز کا درجہ اور مقام متعین کر دیا جائے. سمجھ رہے ہیں؟ تجاوز عن لکل، ہر چیز کے بارڈر کو پار کر جانا، یہ ہے غلو. حضرت عیسیٰ اللہ کے رسول، حضرت عیسیٰ اللہ کے بندے، حضرت عیسیٰ انسان سے پیدا ہوئے ہیں، حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، حضرت عیسیٰ آسمان پر ہیں، حضرت عیسیٰ تشریف لائیں گے، وقت مقررہ گزار کر عام انسانوں کی طرح موت آئے گی. لیکن تم ہو کہ کہتے ہو کہ عیسیٰ یہ اللہ کا حصہ ہے، اللہ کا جز ہے. اللہ اور عیسیٰ اور ان کی ماں، اللہ اور عیسیٰ جبرائیل ملا کر یہ ایک خدا اب ہوئے. تم نے عیسیٰ کو بندگی سے ہٹا کر بڑھا کر الوہیت پر لے جا کر رکھ دیا. اسی سے وہ لوگ بھی اپنی باتوں کا جائزہ لیا کریں، ان کے پیچھے چلنے سے پہلے غور کریں. جو کہتے ہیں جو عرش پر تھا وہی فرش پر آ گیا. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ پتہ کیا چلا؟ اللہ کہاں ہے؟ زمین پر ہے. سمجھ رہے ہیں؟ حالانکہ اللہ لا مکان، اس کے لیے کوئی مکان کی کوئی حد بندی ہو ہی نہیں سکتی. وہ جس میں سے ماورا ہے. اور آپ ہمارے محبت میں، غلو میں اور تعریف میں کہ ہم سب حضور کے امتی نہیں بلکہ حضور کی پوجا کرنے والے ہیں، کہہ رہے ہیں آپ بڑھا چڑھا کر آپ اپنے ایمان کو بھی ڈبو رہے ہیں اور دوسروں کو بھی لے ڈوب رہے ہیں. اس لیے ہمیشہ سمجھنے کی کوشش کیا کیجیے. ہر ایک کی بات ماننے سے پہلے سمجھنے کی کوشش ہونی چاہیے. نہیں سمجھ میں بات آ رہی ہے تو سمجھنے والے سے پوچھیے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تم جانتے نہیں ہو تو اے لوگو علم والوں سے، قرآن والوں سے پوچھا کرو، سمجھا کرو. سمجھ میں بات آئی کہ نہیں؟ فیملی ڈاکٹر ہے، ٹیبلٹ لکھا، بڑا بھروسہ ہے، لیکن پھر بھی دوسرے ڈاکٹر سے صلاح لے رہے ہیں، مشورے لے رہے ہیں. کیوں؟ وہ تو آپ کا فیملی ڈاکٹر ہے. آپ سب سے کہتے ہیں کہ میرے دادا کا بھی علاج کرتے تھے، میرے ابا کا بھی کر رہے ہیں، میرا بھی کر رہے ہیں، میرے بیٹے پوتوں کا بھی علاج کر رہے ہیں. اتنا لمبا شجرہ نسب بیان کیا آپ نے، اور پھر بھی اس کے نسخے پر، اس کی تجویز کی ہوئی دوا پر دوسرے کی رائے لے رہے ہیں. تو دین اتنا آسان، ایمان اتنا معمولی کہ جو بھی ڈاکہ ڈال رہا ہو، آپ گیٹ نہیں کھول رہے ہیں بلکہ پورا مکان کھول کے دے دیتے ہیں، لے جاؤ ڈاکہ ڈال لو. ایسا نہیں چلنے والا ہے. آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لا تقولوا علی اللہ الا الحق. اے عیسائیوں، اللہ کے بارے میں حق کے سوا کچھ نہ کہو. وہی اللہ ہے جس نے اپنا تعارف فرمایا ہے، بدیع السماوات والارض. وہی اللہ ہے جس نے اپنے بارے میں کہا ہے فعال لما یرید. وہی اللہ ہے جو اپنے بارے میں کہتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر. وہی اللہ ہے جو کہتا ہے اللہ احد، اللہ الصمد،
لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، وہی اللہ ہے جو اپنی بیوی کا انکار کر رہا ہے، ولم یکن لہ صاحبہ، کہ اس کے یہاں کہاں بیوی ہو سکتی ہے، وہی اللہ ہے جو اپنی اولاد کا انکار کر رہا ہے، سبحانہ ان یکون لہ ولد۔ تو اس اللہ کے بارے میں آپ اب یہ کہہ رہے ہیں، اتنی جسارت آپ کی، اتنی دادا گیری کہ اللہ اکیلے اللہ نہیں بلکہ عیسیٰ بھی اللہ میں ہے، مریم بھی اللہ میں ہے، جبرائیل بھی اللہ میں ہے۔ یہ ہے دادا گیری عیسائیوں کی، جھوٹ۔ اے مسلمانوں، آپ کو یہ سعادت ملی ہے، اس نیک بختی کو اپنے دل سے لگائے رکھیے، سینے سے لگائے رکھیے۔ اولاد کے لیے، نسلوں کے لیے سب سے بڑا تحفہ، سب سے بڑی امانت، سب سے بڑی پراپرٹی ایمان ہے۔ آگے نسل کو چلائیں گے اسی ایمان پر کہ نہیں چلائیں گے؟ ارے بولو نا بابا، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ چندہ نہیں مانگ رہا ہوں، آپ یہ گھبرا رہے ہوں کہ شاید آج یہ بھی کہیں کوئی اعلان کر رہے ہوں، لاسٹ چل رہا ہے، وہ جاتے جاتے ہاتھ صاف کر دیں۔ آپ ڈھیلے تھے تو آپ ہی کو ہنسانا تھا، کہتے تھے میں دیکھ رہا تھا۔ اچھا صاحب چلیے، یہ تو بیچ میں بات ہو جائے کرتی ہے۔ آگے دیکھیے، فرمایا کہ مسیح مریم کے بیٹے ہیں، اور مریم کون ہے؟ انسان۔ چھٹے پارے میں ہم پڑھیں گے، عیسیٰ اور ان کی مریم کانا یاکلان الطعام، کھانا کھاتے ہیں۔ تو کھانا کھانے والا محتاج ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ارے بولو، ارے بھائی ٹھہر جائے، ایک منٹ کام، ارے بولو کیا جلدی، بہت تیز بھوک لگی ہے۔ کیوں؟ کہا ناشتہ بھی نہیں آج ہوا ہے۔ کیوں؟ کہا چائے بھی نہیں ملی تھی، آج اوور ٹائم کر رہا ہوں ڈالر بنانے کے لیے۔ تو ڈالر بنانے کے لیے اوور ٹائم کر رہا تھا، لیکن بھوک اتنی زیادہ لگی ہوئی ہے کہ کسی کی سننے کے لیے تیار۔ دروازہ کھولا، بیوی نے کہا کہ وہ لڑکے کی فیس دینی ہے، فون آیا تھا پرنسپل کا، کہا تمہاری ایسی کی تیسی، پہلے کھانا لے کے آ، پرنسپل کا بھی ٹھکانہ لگا دوں گا۔ دیکھا آپ نے، پرنسپل کو بھی بھوک کے سامنے کیا کر رہا ہے؟ ٹھکانے لگانے کے لیے تیار ہے۔ اللہ میاں نے بھی کبھی ایسا کہا آج نماز نہیں پڑھے اور ٹھکانہ لگا دوں گا تم لوگوں کو؟ پتہ چلا وہ ذات کسی کی محتاج نہیں ہے۔ پھر جب پاگل آدمی ہوگا تو اس ذات کو نعوذ باللہ اپنے سے بھی کمتر لا کے نیچے رکھ دے گا۔ کیا فرمایا؟ مسیح عیسیٰ ابن مریم کے بیٹے ہونے کے ساتھ ساتھ ہاں ایک اعلیٰ مقام ہے ان کا، اللہ کے رسول ہیں، صاحب کتاب ہے، انجیل انہی پر اتری ہے، انتہائی پاک صاف ستھرے، جسم بھی اللہ تعالیٰ نے بڑا خوبصورت اور بڑا ہی خوشبودار، خوشبو لگائیں نہ لگائیں جسم سے خوشبو پھوٹتی تھی، ہلکے اتنے کہ گویا فرشتے، چلنے میں جبرائیل علیہ السلام سے پیچھے نہیں، حضرت جبرائیل چل رہے ہیں تیزی سے، یہ بھی چل رہے ہیں۔ اللہ نے کیوں ہلکا بنایا تھا؟ اس لیے کہ ان کو وہاں جانا تھا، بھاری بدن اوپر جا سکتا تو اللہ نے شروع سے ہلکا بنایا، لیکن تھے انسان، روٹی کھاتے تھے۔ عیسائی خود اقرار کرتے ہیں کہ جس دن سولی پر لٹکائے گئے عیسیٰ تو گیہوں کی روٹی کھائی تھی کہ باجری کی؟ ان کے یہاں آج تک اس پر اختلاف چل رہا۔ کتنا بڑا مسئلہ ہے، دیکھ رہے ہیں آپ کتنا بڑا مسئلہ ہے، آستین چڑھا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمارے مولانا رحمت اللہ علیہ مفکر اسلام فرماتے تھے ہندوستان کا مسلمان بھی اسی طرح سے، دشمن تو حملہ ایک طرف سے کرتا چلا رہا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ حیدری چوک کے لوگ ہیں، محمدی مسجد کے لوگ ہیں، مدنی کے لوگ ہیں، کہ پڑوسی کے بھائی لوگ ہیں، وہ تو یہ دیکھ رہا ہے کہ مسلمان ہے، ہر طرف سے دبوچ رہا ہے، اور مسلمان آستین چڑھا کر اس بارے میں لڑ رہا ہے کہ تم نہیں ایسے، ہم نہیں ایسے۔ سمجھ رہے ہیں یہ بات؟ بہرحال اللہ کے رسول وکلمہ، اللہ کے فرمان، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا عیسیٰ تم کو پیدا ہونا ہے، ظاہر سی بات ہے، مخلوق ہیں، مملوک ہیں، پیدا ہو کر ہی رہیں گے، یہ کلمہ فرمان۔ تیسرا پارہ پڑھ کے آئے، سبق اس کا آپ کو مجھ کو بھول جاتا ہے۔ عیسائیوں کو اللہ تعالیٰ نے جھنجھوڑ کے کہا
تمہاری کھوپڑی خراب ہو چکی ہے۔ ارے عیسیٰ کی مثال تو آدم کی ہے، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، بے شک عیسیٰ کی مثال آدم جیسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم سے کہا تھا کن ہو جا فیکون، تو بس اسی طرح عیسیٰ سے کہا کہ اے عیسیٰ اپنی ماں جو طاہرہ ہیں، آپ کی عفیفہ ہیں، صدیقہ ہیں، ان کے پیٹ میں میرے حکم سے آپ آ جائیے، بات ختم ہو گئی۔ اس میں دو رائے کوئی ہونے والی ہے ہی نہیں۔ لیکن عیسائی بڑے بے شرم ہیں، میں 2 بجے تک بات کرنا چاہتا تھا لیکن یاد آئی تم بہت بے شرم کہتے ہیں، سنیے کا کان کھول کے کہتے ہیں مریم کی مدنی یوسف نجار سے طے ہو گئی تھی، اور سن لیجئے ہمت کر کے، یوسف نجار ناصرہ میں نجاری کا کام کرتے تھے، مریم اس گلی سے گزرتی تھی جہاں ان کا کارخانہ تھا لکڑی کا، وہاں تعلق پیدا ہو گیا۔ سنا آپ نے؟ سنا کہ نہیں سنا؟ ارے نہیں سنا کچھ۔ یہودی عیسائی دونوں نے مل کر سیدنا عیسیٰ کی شان میں ایسی گستاخی بدتمیزی کی ہے کہ ان سے بدترین کوئی نہیں ہے۔ اس لیے مسلمانوں خوش رہو، آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف کرنے کا موقع ملا ہے۔ اصل عیسائی آپ اور ہم ہیں، ہمارے مطلب کو سمجھنا لے کے نکل نہ جانا کہ مولوی صاحب نے تو آج اپنے بھی عیسائی ہونے کا اعلان کر دیا اور ہم لوگوں کے بھی عیسائی ہونے کا، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اصل ہم ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ مانتے ہیں، یقین کرتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو مریم کا بیٹا مانتے ہیں، یقین کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، صاحب کتاب ہیں۔ ایمان تو ہمارا بنا کہ نہیں بنا؟ اس ایمان کو آپ ورلڈ کے اندر لے کر گھومتے رہیے بہت اطمینان کے ساتھ۔ کیا فرمایا؟ القاہا الی مریم، اس حکم کو اللہ نے مریم کی طرف ڈالا یعنی بھیج دیا، وروح من، اور اللہ کی طرف سے جان ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، 2 بات ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کو جب پیدا کرتے ہیں تو انسانوں کے مادہ تولید کو واسطہ بناتے ہیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو کسی انسان کا مادہ تولید کا واسطہ بنایا کاہے؟ اس لیے کہ انسان جو کھائے گا حلال و حرام اسی کا مادہ تولید بنے گا، اور نبی جس نسل سے ہوتا ہے اس نسل میں حرام نہیں کھایا جاتا، حرام خوری نہیں ہوتی۔ اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کی ماں وہ ولیہ کی بیٹی، نیک باپ کی بیٹی، نیک عیسیٰ علیہ السلام کی نانی کی بیٹی حضرت حنہ کی بیٹی ہیں۔ کون؟ حضرت مریم۔ نانا بھی اپنے وقت کے کم سے کم ولی، پیغمبر بھی بہت سے لوگ کہتے ہیں، لیکن بہرحال ولایت پر تو بڑا اونچا مقام، اور نانی حنہ یہ بھی بڑی ولیہ۔ تو اب ان کا ایک سلسلہ آگے بڑھے گا، اللہ اس کو عجیب طریقے سے لانا چاہتے ہیں کہ جس میں کہیں سے کوئی شک و شبہ ہونا نہیں چاہیے۔ آگے فرمایا کہ سنو، انسان سے جب ملتا ہے تب کسی انسان کی روح کا ذریعہ بنتا ہے، جان کا ذریعہ بنتا ہے، لیکن میں نے مریم کو کہا عبادت کرو، ذکر کرو، تسبیحات کرو، انجیل کی تلاوت تم کرتی رہو، تم سے میں ایک پاک اور معصوم اپنا بندہ پیدا کرنے والا ہوں۔ یہ ہے وروح منہ، اے من اللہ، اللہ کی طرف سے یہ جان ہے۔ اب اتنی حقیقت کھل گئی کہ عیسیٰ جو ہیں وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں، مریم کے بیٹے ہیں، اس کے باوجود ان کو خدا خدا کہہ رہے ہو، یسوع خدا ہیں، اس کے باوجود انہی سے ہاتھ جوڑے کھڑے ہو، تو اس سے زیادہ بے وقوفی اور اس سے زیادہ خراب کوئی بات ہونے والی نہیں ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ ولا تقولوا ثلاثہ، اور یہ نہ کہو کہ 3 ہیں۔ آج تک یہ اسی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں عیسائی۔ 2 اصل گروپ ان کے یہاں ہیں، پوری دنیا میں عیسائی 2 حصے میں بٹے ہوئے ہیں۔ ایک کا سب سے بڑا پوپ جو جھوٹ لے کے چل رہا ہے وہ یہ اللہ، عیسیٰ، جبرائیل، تینوں کے مجموعہ کو ملاؤ تب اللہ بنے گا۔ دوسرا گروہ جس کا دوسرا پوپ ہے وہ یہ کہتا ہے اللہ، عیسیٰ، مریم، تینوں کو ملاؤ
تو جا کے اللہ بنیں گے۔ لیکن مسلمان کیا کہتا ہے؟ اللہ واحد، عیسیٰ ان کے بندے، عبداللہ۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہی سورہ مریم میں ہے۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیّا، آگے کہا کہ میں بندہ ہوں اللہ کا۔ اس لیے آج اس عقیدے کو صرف مسلمان لیے ہوئے ہیں۔ بچا کے رکھیے گا، بچا کے رکھیے گا، بار بار کہہ رہا ہوں آپ سے، ورنہ پھر بڑا خطرہ ہو جائے گا۔ آگے فرمایا خیر لکم، اس گندی بات سے باز آ جاؤ، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ انما اللہ الہ واحد، بے شک عبادت کے لیے صرف ایک اکیلا اللہ ہے۔ سبحانہ، پاک ہے اللہ کی ذات کہ اس کی اولاد ہو۔ اولاد کس کو ہوتی ہے؟ محتاج کو ہوتی ہے۔ اولاد محتاج، بوڑھا ہو گیا، اولاد ہوئی نہیں، تو اپنے پاؤں کی ہڈیوں کو پکڑ کے رو رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کیوں رو رہے ہیں؟ آپ کے پاس تو اتنی پراپرٹی ہے۔ کہتا ہے ان پراپرٹی کو کروں کیا؟ ایک گلاس پانی دینے والا کوئی نوکر ہے، وہ پانی کے ساتھ ساتھ اسی میں تھوک کے پلاتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ایسا بھی روتے ہیں لوگ۔ تو محتاج ہوا یہ انسان کی نہیں، اللہ کو محتاجگی ہے۔ کاہے کو؟ کسی قسم کی نہیں۔ وہ ذات تو غنی اپنے بارے میں کہہ رہی ہے۔ آگے دیکھیے گا، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے، تم مانو یا نہ مانو۔ وکفا باللہ وکیلا، اور اس سنسار کو، اس کائنات کو بنانے کے لیے تنہا وہ کافی ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو ان عقائد صحیحہ پر یقین کامل عطا فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب